سوال ہے کہ کیا تنخواہ لینے سے ثواب نہیں ملتا؟ بہت سے لوگوں کی زبانوں پر یہ ہے کہ یہ علماء کرام جو مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں یہ قرآن حدیث پڑھا کر تنخواہ لیتے ہیں، اس بنا پر جو ہے وہ ان کا یہ دین کا کام نہیں رہا، ثواب نہیں ملتا ہے۔ بھائی یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اصل بات یہ کہ اجر مقصود ہو، اجرت مقصود نہ ہو، اجر مقصود ہو اجرت مقصود نہ ہو تو یقیناً ثواب بھی ہوگا اور اجرت لینا بھی جائز ہوگا۔ یعنی کام تو ہم کریں دینی فریضہ سمجھ کر، اور چونکہ ہمارا وقت اسی میں تعلیم و تعلم میں صبح و شام مشغول ہے اور ہم دنیاوی مشغلے میں لگ نہیں سکتے، تو اس کی بنا پر، اس ضرورت کی بنا پر اجرت بھی لے لیں تو اس کی وجہ سے یہ ہماری اجرت ناجائز نہیں ہو جاتی اور ہمارا اجر ختم نہیں ہو جاتا۔ ثواب کا دار و مدار اصل نیت پر ہے کہ آپ کس جذبے کے ساتھ دین کی خدمت میں، تعلیم و تعلم میں لگ رہے ہیں۔ جیسی نیت ہوگی ویسی برکت ہوگی۔ ایک آدمی بھینس خریدتا ہے تو وہ صرف گوبر کی نیت نہیں کرتا بلکہ دودھ کی نیت کرتا ہے، اور بیل ہے تو اس کو کھیت میں جوتنے کی نیت کرتا ہے، اور نیتیں ہوتی ہیں، صرف گوبر کی نیت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی عالم یا کوئی حافظ صرف جو ہے پیسے کی نیت کر کے پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، تو یقیناً وہ ایسے ہی ہے جیسے بھینس خرید کر کے گوبر کی کوئی نیت کر لے۔ لیکن گوبر کی نیت نہ ہو تو گوبر تو ملتا ہے نا، مفت میں ملتا ہے۔ ایسی اجرت لینے کی وجہ سے جو ہماری اعلیٰ نیت تھی اجر کی، اس میں خلل نہیں پڑتا۔ یہ غلط مشہور ہے کہ ہم اگر اجرت لے رہے ہیں تو اجر نہیں مل رہا ہے۔ صحابہ کرام میں دیکھیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ امیر المومنین ہونے کے بعد ذمہ داریاں بڑھ گئیں اور مسلمانوں کے معاملات میں سارا وقت مشغول رہنے لگا، تو اب کپڑے کا کاروبار ختم، تو ضروریات کیسے پوری ہوتی تھیں؟ بیت المال سے وظیفہ جاری ہوا۔ اگرچہ انہوں نے تقوی کی راہ اختیار کی، بیت المال سے بقدر ضرورت ہی وظیفہ لیا۔ اسی طریقے سے آپ پوری تاریخ دیکھیے، اسلامی حکومتیں جب تک منظم تھیں تو یہ جتنے بھی علم کے شعبے ہیں، تعلیم و تعلم کے، علماء، مفتیان، قضات، حفاظ، قراء، مفسرین، ائمہ، ان سارے دینی خدام کو بیت المال سے وظیفے دیے جاتے تھے اور بیت المال پورا اس کا نظم کیا کرتا تھا۔ اب جب کہ بیت المال منظم نہیں رہا، اسلامی حکومتیں نہیں رہیں، تو اسباب کے دائرے میں یہ دینی مشاغل اور دینی مشغلے، پڑھنا پڑھانا، یہ معطل ہو کے نہ رہ جائے، لوگ بالکل چھوڑ نہ بیٹھیں، چونکہ اس سے ان کا معاش جڑا ہوا نہیں ہوگا، تو تنخواہ کا نظم کیا جانے لگا۔ اور یہ مسئلہ سامنے آیا کہ لوگ جو ہے اس تعلیم و تعلم جو ایک مشترکہ فرض کفایہ ہے، اس کو انجام دیں، اور جو لوگ ان خدمتوں میں لگیں ان کی کفالت عوام الناس کریں۔ تو اس طرح تنخواہ کا نظم کرنا بھی جو ہے سب کا مشترکہ فریضہ ہو گیا، اس طرح، کیونکہ یہ سارے شعبے چلنا یہ دینی مشترکہ فریضہ ہے جو سب کے ذمے ہے۔ بعض لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ قرآن نے کہا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ میری آیتیں جو ہے معمولی قیمت میں مت بیچا کرو، مت خریدا کرو، تو یہ قرآن پڑھنا پڑھانا یہ گویا قرآن کو بیچنا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ بالکل جو ہے منمانی مطلب نکالا گیا ہے۔ قرآن کریم کی آیت کو دوسری آیت سے ملا کر سمجھنا چاہیے، یعنی قرآن کی آیت کی تفسیر خود قرآن میں دوسری جگہ موجود ہوتی ہے۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا بعض حصہ بعض کی تفسیر کرتا ہے۔ اسی آیت کے جملے کو دیکھیے دوسرے پارے میں، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا، کہ جو اللہ کے احکام کو چھپاتے ہیں، اور مقصد ہوتا ہے کہ اللہ کے احکام کو چھپا کر کچھ پیسے کما لیں، جو یہودیوں کی حرکت تھی کہ مالدار نے مسئلہ پوچھا تو اللہ کا حکم چھپا دیا، کچھ پیسے رکھ لیے نذرانہ حرام طریقے سے، یا جو ہے مسئلے میں ہیر پھیر کر دی، کچھ کا کچھ کر دیا۔ تو یہ جو یہودیوں کی حرکت تھی اس سے روکا جا رہا ہے، منافقین کو روکا جا رہا ہے، مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں۔ تعلیم و تعلم سے ان آیتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تمام فقہاء کرام نے، متاخرین نے تو بالاتفاق جو ہے اس کو کہا ہے کہ تعلیم و تعلم کی اجرت حلال ہے اور اس کے اجرت لینا بالکل جائز ہے۔ بس یہ ہے کہ تنخواہ کو مقصود نہ بنائے، جیسا کہ عرض کیا گیا، نیت ہماری تنخواہ کی نہ ہو۔ چنانچہ ہماری نیت یہ ہو کوئی ہمیں تنخواہ نہیں دے گا تب بھی ہم پڑھیں گے، پڑھائیں گے، ہم جو ہے پیٹ پہ پتھر باندھ کر کے بھی دین کی خدمت کریں گے، لیکن ہم جو ہے دین کی خدمت کو
اس وجہ سے چھوڑ دیں کہ پیسہ نہیں مل رہا، ہرگز ہماری یہ نیت نہیں ہونی چاہیے۔ تو اگر ایسی نیت ہوگی انشاءاللہ، پھر ہم خدمت پر کچھ تعاون لے رہے ہیں، تنخواہ لے رہے ہیں، تو ہماری اجرت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اس میں انشاءاللہ ہم اجر و اجرت کے ساتھ بھی اجر کے مستحق بنیں گے۔ اس سلسلے میں ہمیں احسان ماننا چاہیے جو لوگ تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پر جو ہے اجر کی نیت سے دین کی خدمت میں لگے ہوتے ہیں، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے کاروبار بھی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو توفیق عطا فرمائی ہوئی دین کی خدمت میں لگتے ہیں، تو اس لیے ان کے دل چھوٹے نہیں کرنے چاہیے، ان کو ہمت شکنی سے میں کام نہیں لینا چاہیے کہ یہ نعرے لگائیں کہ تم چونکہ جو ہے اجرت لے رہے ہو تمہارا اجر ضائع ہو رہا، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اخلاص نیت کے ساتھ، اپنے ضروریات کی کفالت کے ساتھ ہمیں دین کی خدمت میں جوڑے رکھے، یہ اللہ رب العزت کی توفیق ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔